बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मेरी वीडियो का उन्वान है वाक़या मेराज। रजब के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज का वाक़या बताने से पहले मैं आपको माह रजब की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगी। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और अहले अरब इस महीने को अल्लाह ताला का महीना कहते हैं। माह रजब अज़मत और फ़जीलत वाला महीना समझा जाता है। रजब उन 4 महीनों में से है जो कि हुर्मत, अज़मत और फ़जीलत वाले हैं, जिनमें 3 महीने एक साथ आते हैं, रजब, शाबान और रमज़ान, और इसके अलावा मुहर्रम शामिल है। कुरान मजीद और हदीस से साबित होता है कि इन 4 हुर्मत वाले महीनों की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। इसी तरह जो शख्स कोशिश करेगा कि इन महीनों में अपने आप को गुनाहों से और बुरे कामों से बचा ले तो बाकी साल के महीनों में भी उसको इन बुराइयों से बचने में आसानी होगी। इसीलिए इन महीनों से फ़ायदा ना उठाना एक अजीम नुकसान है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने का चाँद देखते तो दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमाएं और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों, अब इस वीडियो के अहम हिस्से की तरफ जाते हैं, वाक़या मेराज। मेराज का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन वाक़या है जो रजब की 27वीं शब को पेश आया, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कार ख़ास के लिए मुकर्रर फरमाया और आप सल्लम को नई हदायत और अहकामात देने के लिए आसमानों पे तलब फरमाया। मेराज का वाक़या तारीख़ में कुछ इस तरह बयान किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मेराज का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया है, इसलिए कि इसको हम अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों, मेराज का वाक़या आलम बेदारी का वाक़या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस वाक़े का ज़िक्र कसम खा कर किया है और ये एक मौजज़ा है। और मज़ीद ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये काम मैंने ख़ुद किया है, मैं लेके गया हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी ने ख़ुद दावा नहीं किया कि मैं गया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, पाक है वो ज़ात जो ले गई, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम बेदारी में करने से इनकार अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं, बल्कि कुदरत इलाही का इनकार है। कुछ काफरीन ने जब वाक़या मेराज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना और वो कहने लगे कि ये बात मानने के काबिल नहीं, इसके जवाब में कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है और हमने इस नज़ारे को जो हमने आपको दिखाया है लोगों के लिए सिर्फ एक आजमाइश बनाया है। काफरों को फिर भी यकीन नहीं आया तो वो
تصدیق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک گیا ہوں اور معراج کر کے آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ معراج کی رات سے قبل 3 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرا بولا وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرا بولا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے آؤ۔ دوسری رات وہ فرشتے پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں۔ آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا اور یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک فرمایا اور سینہ اور پیٹ کے تمام اعضاء نکال کر انہیں آب زمزم سے دھویا۔ اس کے ساتھ سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں اور سینوں کو پر کر دیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ جانور براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں اس جانور پہ سوار ہو گیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لے گیا اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو ایک ایک کر کے عبور کیا اور ہر آسمان میں ایک نیا ہی منظر دیکھا۔ کسی آسمان پر پیغمبروں کو اور فرشتوں سے، کسی آسمان پر دوزخ اور دوزخیوں سے اور کہیں جنت اور جنتیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں ایک نہر پر گیا اور اس کے دونوں کناروں پہ موتی تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں دن رات میں فرض ہونے کا بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور درخواست کریں
میں لوٹ کر گیا تو اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوٹ کر جانے کا مشورہ دیا۔ اس طرح بار بار آپ لوٹ کر جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نمازوں میں کمی کرتے رہے، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جا کر مزید کمی کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کرنے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کے تحفے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 5 وقتہ نماز، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ معراج کا یہ عظیم واقعہ 27 رجب کی شب کو ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی اور آپ کو جنت و دوزخ کے بارے میں بتایا گیا۔ اگلے دن آپ نے 27 رجب کا روزہ رکھا اور سارا دن عبادت میں گزارا۔ میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا واقعہ معراج، جس پر ہر مسلمان کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔